دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم لیڈر آف دی اپوزیشن چودھری نثار علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں. اچھا چودھری صاحب، ایکسٹینشنز کی بات ہو رہی ہے، مختلف سرکاری ملازمین بھی ایکسٹینشن مانگتے ہیں، لیکن خاص کر کے جب اس ملک میں چیف آف آرمی سٹاف کا تیسرا سال شروع ہوتا ہے اور آخری سال ہوتا ہے اس سے ایکسٹینشن جو ہے نا، کوئی کہتا ہے 2 سال بڑھائی جائے، کوئی کہتا ہے 1 سال بڑھائی جائے. ابھی پاشا صاحب کی بھی ایکسٹینشن ہوئی، تو کیا ونس فار آل یہ مسئلہ ہم حل کر کیوں نہیں دیتے کہ ایک خاص ایکسٹینشن، ایک خاص مدت رکھ دی جائے اور اس کے بعد کسی کو ایکسٹینشن نہ دی جائے؟ اگر ایک قانون بن گیا ہے تو سارے سرکاری ملازمین پر اس کا اطلاق ہو. اور چودھری صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں، میرا خیال ہے مشتاق کا یہ سوال اس حوالے سے بہت ویلڈ بنتا ہے سر، اور آپ آئی تھنک یو آر دا موسٹ کمپیٹنٹ پرسن ٹو آنسر اٹ، کہ یہ کیوں ہوتا ہے. بدقسمتی ہے، ہونا نہیں چاہیے کہ جیسے ہی یہاں پہ کوئی ٹرم اور ٹینیور پوری ہونے کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا اسلم بیگ صاحب کے زمانے میں جو واقعات ہوئے، پھر آصف نواز بجنجوہ مرحوم کے وفات کے بعد جو پھر معاملات چلے، اور بعد ازاں پھر جہانگیر کرامت صاحب کا آنا جانا، اس کی وجہ کو ہمارے سسٹم کی خرابی ہے. لوگ سر کوئی تیلی لگاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ ٹینیور کے ساتھ یہ ساری ڈی سٹیبلائزیشن کی باتیں آتی ہیں؟ مسعود بھائی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ قانون واضح ہے، مگر اس کے باوجود قانون کی وائلیشن ہوتی ہے، اور ہم اپنے مخصوص لوگوں کو، پسندیدہ لوگوں کو ایگزیمپشن پہ ایگزیمپشن دیتے جاتے ہیں. چونکہ یہ ایگزیمپشنز ملتی ہیں، تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا کروشل یا سینسٹیو اپوائنٹمنٹ آئے جس کا ٹینیور پورا ہو رہا ہو، تو پھر چہ مگوئیاں ہوتی ہیں. جس حوالے سے آپ نے سوال پوچھا، میرا خیال ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں کسی اور میڈیا پرسن سے یہ کہا تھا کہ اس پہ کائٹ فلائنگ یا اس پہ چہ مگوئیاں یا اس پہ ابہام مناسب نہیں ہے. آج ہماری فوج ایک حالت جنگ میں ہے اور بڑے مخصوص سیکیورٹی حالات ہیں. اس موقع پہ ہم جب اس قسم کی کائٹ فلائنگ شروع کر دیں گے تو وہ ہماری سیکیورٹی کی جو ایجنسیز ہیں، ہماری افواج ہیں، اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا. مگر اس کی ساری ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے کہ کبھی ان کے وزیر دفاع ایک بات کرتے ہیں، وزیر اعظم اسے کانٹرڈکٹ کر دیتے ہیں. ایک اور وزیر آج سے 6 مہینے پہلے اس حوالے سے اسی قسم کا ایک کنفیوزنگ بیان دے چکے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے اپنی پالیسی واضح کر دینی چاہیے. جہاں تک میرا ذاتی خیال اور تعلق ہے، میں نے ابھی گزشتہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ میں بطور چیئرمین حکومت پہ یہ واضح کیا ہے کہ رولز کے مطابق ایکسٹینشنز کسی بھی ادارے میں وہ ضابطے کے خلاف ہیں، وہ قانون اسے کوئی اچھی نظر سے یا ریگولیشنز اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. ہاں، اگر کوئی ایسی ایکیوٹ ایمرجنسی ہے، بہت واضح جواز ہے، تو پھر مخصوص حالات کے تحت ریزنز دے کے ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. مگر جس حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، اس کا بہتر جواب تو حکومت ہی دے سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کنفیوژن کو وہ جتنا جلدی دور کریں گے اتنا اس ادارے کے لیے بہتر ہوگا اور پاکستان کے لیے. نہیں چودھری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت کمپریہنسو جو ہے جواب دے دیا اس سوال کا، اور اپنی بات بھی کہہ دی ہے. لیکن سر میں کیا کروں، میں ابھی پھر بریک میں گیا تو لاہور سے ایک تانتا بنا ہوا ہے جس میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری صاحب بالکل درست، زرداری حکومت ناکام ہو گئی. لیکن یہ بتائیے کیا شہباز حکومت ناکام نہیں ہوئی پنجاب میں؟ وہ کہتے ہیں کہ نصرت صاحب آپ ان سے پوچھ نہیں رہے ہیں، آپ بہت سافٹ ہیں، CCPO تک نہیں لگا پائے لاہور شہر کے اندر. یہ سر مجھے آئے ہیں، اس کے بارے میں دوبارہ بتا دیجئے لوگوں کو. وہ بہت اصرار کر رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ آئی ایم بینگ سافٹ ود یو. سر نصرت بھائی، میں نے تو پہلے ہی اعتراف کر لیا کہ یہ احساس خود ہماری پارٹی کے اندر موجود ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب بار بار اس پہ میٹنگ کال کر چکے ہیں. چیف منسٹر صاحب خود اس کا پارٹی میٹنگز میں اعتراف کر چکے ہیں کہ ہمارا وہ انداز حکمرانی اس معیار کا نہیں رہا جو میاں شہباز شریف کا ریکارڈ ہوتا تھا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، میں اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہتا اور نہ کوئی لمبے چوڑے جواز پیش کرنا چاہتا ہوں. مگر آپ مانیں گے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کوئی چیف منسٹر، کوئی منسٹر سڑک پہ کھڑا ہو کر سیکیورٹی انشور نہیں کر سکتا. اس کی ایک مشینری ہوتی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے
کہ پاکستان میں بہت ڈی جنریشن آئی ہے پچھلے 10-12 سالوں میں، مگر یہ الزام ہم کسی اور پہ ڈالے بغیر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی جہاں میں ایک طرف اعتراف اس بات کا کرتا ہوں کہ پنجاب کی حکومت اس معیار کی نہیں ہے جس کا ہم سے توقع اور میاں شہباز شریف سے توقع کی جاتی ہے، وہاں انشاءاللہ تعالی اس میں آپ بہتری دیکھیں گے آئندہ 6 اور 8 مہینوں میں۔ اچھا چو صاحب، کیا اس بات میں کیا اس میں صداقت ہو سکتی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں یہ سوچ رہی ہے کہ انہیں یہ کولیشن چھوڑ دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز گروپ کے ارکان اور کارکنان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے گورنر اور وزیر اعلیٰ اور رانا ثناء اللہ اور سمیع اللہ خان یہ اس طرح کی ایک دوسرے کے اوپر جتنا بڑا چیلنج ہے، آپ دیکھیں دہشت گردی سے لاہور ہٹ ہو رہا ہے بلکہ پورا پنجاب ہٹ ہو رہا ہے، لیکن کبھی گاڑیوں کے سوالات، ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے دونوں طرف، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ ایک حلیف جماعتیں جو ہیں وہ اب حریف جماعتوں میں چلے جائیں پنجاب میں اور اپنی اپنی پالیٹکس کریں؟ مشتاق بھائی، اس کا اظہار تو ہم نے اس وقت کر دیا تھا جب گورننس رول لگا، اور جس انداز سے ہماری حکومت، الیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج دیا گیا، اور پھر وہ جو 1.5 مہینہ تھا گورننس رول کا، اس میں ہماری پارٹی کے خلاف، ہمارے لوگوں کے خلاف ایسے اقدامات کیے گئے جس کی نظیر شاید صرف مشرف دور میں ملتی ہے۔ تو جب ہماری حکومت پھر سپریم کورٹ کے فیصلے سے بحال ہوئی تو میرا خیال ہے کہ اگر ذرا بھر بھی پیپلز پارٹی کو اپنے 1.5 مہینے کی کارکردگی کا احساس ہوتا تو وہ شاید پھر میاں شہباز شریف کی کابینہ میں آنا شاید گوارا نہ کرتی، مگر وہ آئے، باوجود اس کے کہ ہماری طرف سے اس حوالے